الحمد لله الذي من قال انما الصدقات للفقراء والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ سے کیا مراد ہے اور ان کے مصارف کیا ہیں۔ تو صدقات واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر یا جو اس کا مکلف ہے اس پر شریعت کی طرف سے بطور فرض یا بطور واجب لازم ہو، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، اس کے علاوہ قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے اور زہار کا کفارہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں صدقات واجبہ کے تحت داخل ہیں۔ اور صدقات نافلہ وہ صدقات کے جو شریعت کی طرف سے کسی کے اوپر فرض یا لازم نہ ہو، بلکہ اس کو اختیار ہو دینے کے اندر بھی اور نہ دینے کے اندر بھی، وہ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ کے اندر خیرات کر دے تو یہ صدقات نافلہ کے تحت داخل ہوگا۔ اور جہاں تک صدقات واجبہ کے مصارف کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کے مصارف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ یہاں صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، یہ فقراء کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور گردن کو چھڑانے کے لیے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے ہیں، اور جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں جیسا کہ طلباء ان کے لیے ہیں، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ہیں۔ علماء نے ان 8 مصارف میں سے جو تالیف قلوب والا مصرف ہے، یعنی غیر مسلم کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے جو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ ساقط ہو چکی ہے، اب اس مصرف کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے۔ علماء نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ اب کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ 7 مصارف ہیں ان کے اندر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو صرف کرنا یہ لازم ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں یہ تمام صدقات واجبہ کے مصارف ہیں، کوئی بھی صدقہ واجبہ ہو ان کو دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی سادات کو صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے۔ اسی طرح جو امراء اور جو مالک نصاب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں اور جو غنی لوگ ہیں ان کو صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے، اگر دیے جائیں گے تو ادا نہیں ہوں گے۔ اور جو صدقات نافلہ ہے اس کے اندر کسی قسم کے مصرف کی کوئی تعین نہیں ہے۔ صدقات نافلہ کسی بھی شخص کے اوپر خرچ کیے جا سکتے ہیں، فقیر کے اوپر بھی خرچ ہو سکتے ہیں اور مسکین کے اوپر بھی، اور امیر کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور سید کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے بلکہ انسان کی طرف سے ایک محض تبرع اور ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور سید کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صدقات واجبہ اور نافلہ کے حوالے سے مختصر وضاحت اور اس کے مصارف کا بیان تھا۔ مزید انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے زکوٰۃ کے جو بقیہ ایپیسوڈ یا جو بقیہ اقساط ہوں گے اس کے اندر انشاءاللہ مزید اس کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الآن انا ابین بهذه الصورة في اللغة العربية ما المراد من الصدقات الواجبة والنافلة ومصارفهما۔ الصدقة الواجبة هي الصدقات ما يلزم على صاحب النصاب وعلى مكلف فرضا او واجبا من الشرع، مثلا زكاة او صدقة الفطر او العشر او غير ذلك من الكفارات ما يلزم من الشرع على مكلف، وهذه الصدقات تدخل في تحت صدقة الواجبة كما صرح به العلماء في الكتب العربية، وغير ذلك هي تدخل في الصدقات النافلة، أي ما لا يلزم على مكلف من الشرع بل هو يتبرع منه، إن شاء تبرع من ماله وإن شاء
لا يتصدق من ماله ومصارف الصدقات الواجبات كما صرح في سورة التوبة قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وصرح العلماء تسقط المصرف فيه المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من المصارف الآن باق على حالهم كما صرح في كتبه. ومصارف الصدقة النافلة لا تتقيد من الشرع، هو مختار في تصريف المال ويصرف المال على فقرائه وأغنيائه وعلى ساداته وعلى أشرافه وعلى غير ذلك كما صرح به العلماء. والله أعلم بالصواب، والسلام على من اتبع الهدى.